بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے تعلق سے بعض مسائل ہے، انشاءاللہ روزانہ عشاء بعد جو ہے احادیث کے خلاصے کے ساتھ جو ہے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک مسئلہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے، اور ان کے علاوہ گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ حدیث رسول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یضحی، تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے فلا یأخذن من اشعارہ ولا من اظفارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ حکم صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہی ہے، گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ گھر کے بڑے آدمی ہیں، باپ ہے، باپ کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ حکم خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، جن کی جانب سے قربانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ بقیہ گھر کے دیگر افراد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کاٹنا ہی ان کے لیے ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ ان کے بال ناخن زیادہ ہو گئے ہیں، وہ کاٹنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کاٹنا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والے کے ساتھ گھر کے افراد بھی اگر اپنی حالت پہ رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے جن کی جانب سے قربانی ہوتی ہے، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ یہ کرنا چاہیے ایسا ہی۔ اگر کوئی آدمی کر لیا، یعنی کہ بھول چوک کے کر لیا، تو بھول پہ تو پکڑ نہیں ہے، تو بھول کی وجہ سے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ جیسے ناخن حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، عید تک رکھنے کی وجہ سے اور گندگی نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو کاٹنا ہی پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جان بوجھ کے ہی کاٹنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں گندگی سے تو عید تک نہ رہے، بلکہ گندگی کو دور کر لے، اور چونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے کہ اسے نہیں کاٹنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی کاٹا گندگی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور خاص کفارہ نہیں ہے، بس وہ جان بوجھ کے جو غلطی اس سے سرزد ہوئی، اس سے وہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو ایک مسئلہ رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حدیث رسول کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔